سے لوور جوڈیشری جو ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ آپ میں سے وہ ینگ لائرز ہیں، وہ جو امتحان پاس کر کے جاتے ہیں، ان کی مجبوریاں نہیں ہیں۔ صوبوں کو کمزور کر کے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فارمولہ آپ چاہتے ہو چوتھی منزل پہلے بنا دیں بنیاد بعد میں بنائیں گے، نہیں، بنیاد پہلے مضبوط کرو، صوبوں کو مضبوط کرو، پاکستان مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا عامر فاروقی صاحب کو، ان کو اوپر جانا چاہیے تھا نا، ایلیویشن ان کی ہونی چاہیے تھی، شاید کوئی اور آ جاتا، مجھے نہیں پتا، اس پہ روشنی آپ لوگ ڈالیں گے، لیکن لاہور کے چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیا، چونکہ انہوں نے کچھ انصاف پسند ججز کو ATC کورس میں بھجوا دیا تھا جہاں انصاف مل رہا تھا، ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل جب طے کر لے تو پاکستان بن سکتا ہے۔ قائد اعظم نے باہر بیٹھ کر طے کیا تو پاکستان بنا۔ جب آپ سب لوگ طے کر لیں گے تو پاکستان بچ سکتا ہے، آپ لوگ بچا سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، آپ کو وہ اختیار ہے، لیکن طے کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب جہاں معاملہ پہنچ گیا ہے، ہومیوپیتھک علاج نہیں ہو سکتا، معذرت سے آپ سب سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اس طریقے سے بند کمروں میں بیٹھے رہیں گے، جمع خرچ کرتے رہیں گے ہم سب مل کے، اور وہ ہمیں دباتے رہیں گے اور آپ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے۔ ایک وکیل قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا سکتا ہے تو ہزاروں وکلا آج اگر کھڑے ہو جائیں تو پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ اور میں حقیقت کہتے ہیں نا پاکستان خطرے میں ہے، 76 سال سے پاکستان خطرے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اچھا لگے یا برا لگے، FIR کٹے یا نہ کٹے، یہ تو بولنا پڑے گا، پاکستان خطرے میں ہے۔ حالات 1971 جیسے ہیں، کس انداز سے؟ اس وقت بھی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر ایک 26% والے کو فوقیت دی گئی 55% والے پہ۔ میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں چونکہ لوگ چاہتے ہیں ہم یہ بات نہ کریں۔ خان صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ 1971 کی پوزیشن کیسے ہے، اس وقت بھی مینڈیٹ کو عزت نہیں دی گئی تھی، اس وقت بھی 184 سیٹ والے کو 162 سیٹ والے کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا، 84 سیٹ والے کو زبردستی دیا گیا تھا، اور اس دفعہ 180 سیٹ والے کو روک کر 17 سیٹ والے کو دیا ہے۔ پھر کہتے ہو 71 کی پوزیشن نہیں ہے، بات نہ کرو، بات تو ہوگی جی، بات تو کرنی پڑے گی، سمجھ آنی پڑے گی۔ اب کیا کر لیں گے؟ ایک شہزادے کو جو بادشاہوں کی زندگی گزر کر سکتا تھا کر رہا تھا، 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کے کرکٹ چھوڑنے کے بعد بھی وہ ساری زندگی جس طریقے سے چاہتے گزار سکتے تھے دنیا جہان میں، یہ تو جا کے بیلجیم میں پتہ نہیں کہاں چوری کے پیسے سے جا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں عیاشی کی، وہ اپنے حق حلال کی کمائی سے دنیا میں جہاں چاہتے، جس ملک میں، جس جزیرے میں ایک بہترین زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن عمران خان آپ لوگوں کے لیے یہاں آئے تھے، ہمارے لیے آئے تھے، ہمارے بچوں کے لیے آئے تھے۔ آج وہ شخص جس نے اپنی شاہانہ زندگی چھوڑی، جس نے اپنی سب کچھ چھوڑا، آج وہ 8/10 کے ڈیتھ سیل میں ہے۔ امید ہے آپ سب کو ڈیتھ سیل کا پتہ ہوگا، چونکہ آپ لوگ ان قیدیوں سے ضرور کچھ سیاسی خاندان ہیں یا سیاسی لوگ بھی موجود ہیں، مجھے پتہ نہیں ہمارے میئر صاحب بھی جیل گئے نہیں تو آپ چلے جائیں گے جو آپ کے کام لگ رہے ہیں، مجھے جو PTI میں آتا ہے جیل جاتا ہے، کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور وکلا کو بھی پتہ ہوگا۔ یہ ڈیتھ سیل ہے، میں لیڈرشپ ہے اور آپ کی ILF کی۔ میں اقبال شاہ صاحب کا ذکر نہ کروں، جب ہم ہائیڈنگ میں بھی تھے، سب سے مشکل، چونکہ پہلے جن کو پورا پاکستان کے ٹور پہ بھجوایا جاتا تھا وہ حسان نیازی صاحب ہوں، اعظم سباتی صاحب ہوں، جس کو بھی پاکستان ٹور پہ بھیجا گیا پہلے وہ ان کے مہمان بنتے تھے، پھر وہ میرے مہمان بنتے تھے، سندھ آتے تھے وہ۔ تو الحمدللہ میں یقین جانیے مجھے نہیں، میں کل مل کے میں ملنا چاہتا تھا، یہ کون ہے، یہ کون سی بلا ہے اقبال شاہ، جس کو دیکھو یہ بھیجتے ہیں وہاں سے بڑے طے کر کے بلوچستان بھیج دو، جیسے کالا پانی بھیجو۔ بلوچستان میں FIRs کاٹ کے بھیجا جاتا تھا کہ جیسے جاؤ اب تو بلوچستان بھیج دیا،
लेकिन उन्हें पता नहीं था कि काला वर्दी पहने इकबाल शाह वहाँ मौजूद है जो इंशाल्लाह इनको वापस भिजवाएगा। यकीन जानी शाह साहब, मुझे कोई ज़बानी उसकी नहीं है, दिल से ख्वाहिश थी कि हम आपको देखें। जब इकबाल शाह ने उसको छुड़वा दिया, उसको छुड़वा दिया, पूरी मेहनत करके अपना मुंह काला करके पेप कागज़ों का काला करके यहाँ भेजते थे इल्ज़ामात लगा के। खान साहब पे आर्टिकल 6 लगाया, बकौल हमारे दोस्त के वो भी बढ़ गया। एक और केस बनाया, वो भी इधर बढ़ गया। जितने केस बनाए ख़त्म हो गए। तो मैं ILF की मरकज़ी क़यादत से कहता हूँ, देखिए हर जगह एक जैसी नहीं होती, लेकिन आपकी बलूचिस्तान की टीम ने ग्राउंड पे भी काम किया है, लेकिन जो इन्होंने लीगल सपोर्ट किया उसको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। और मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, चूँकि आज मैं आपके दरमियान हूँ, 9 मई के बाद अगर हम लोग तमाम, हम दाऊद शाह, हमारे पार्टी के साथी, आसिफ तरीन साहब, ये हमारे जो तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, अगर हम लोग खड़े हो सके उसके ऊपर आप लोग एक ढाल बन के आगे आए। आप लोग खड़े हो गए और आप लोग अगर वकला, अगर आप लोग ना होते तो इन्होंने भी वहाँ तो ना था, वहाँ रगड़ा था कि शायद सालों हम बाहर ना आ सकते थे। और मैं एक और सबसे ज़्यादा मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ आपकी जुडिशरी के जो 17, 18, 19 ग्रेड के नहीं जो होते सिविल जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो दलेर हैं और स्पेशल कोर्ट्स में आके माजरत के साथ जितनी बकरियां होती हैं उनको स्पेशल कोर्ट्स में भेज दिया जाता है, जितने करप्ट होते हैं स्पेशल कोर्ट्स में भेज दिया जाता है, जितने रिश्वतखोर होते हैं, चूँकि उनकी दुम पकड़ी जा सकती है, उनको हिलाया जा सकता है। आपके जितने पैमाने के ऊपर हमारे 63 में डिस्चार्ज हुए, तो मैं उस सबसे लोअर जुडिशरी जो है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो आप में से वो यंग लॉयर्स हैं, वो जो इम्तहान पास करके जाते हैं, उनकी मजबूरियाँ नहीं हैं, उनको पता है कि नौकरी से निकालेंगे वकील बन जाएंगे, उनको भी सलाम है। और इस्लामाबाद के जस्टिस साहिबान को भी सलाम है और कोयटा के हाई कोर्ट को भी सलाम है। नीचे मुझे पता नहीं क्या चल रहा है कि यहाँ रिलीफ मिला है। मैं समझ सकता हूँ कि बलूचिस्तान में गैरतमंदों की सरजमीन है, बलूचिस्तान की हिस्ट्री रही है, इसने कभी सर नहीं झुकाया है, सर कटवा दिया है। बलोचों की हिस्ट्री रही है, बलोच ने सर झुकाया नहीं है। मिसिंग पर्सन होना कबूल कर लेता है लेकिन सर नहीं झुकाता है, गुम होना कबूल कर लेता है, सर नहीं झुकाता है। ये इस मादर वतन के लिए खड़ा रहना चाहिए, अपनी धरती के लिए भी। हम ये कहते हैं इस गलत फहमी को निकालो। अगर कोई सिंध के लिए बात कर रहा है उसके लिए खड़ा है तो समझो कि पाकिस्तान के लिए खड़ा है। अगर कोई बलूचिस्तान के लिए खड़ा है तो पाकिस्तान के लिए खड़ा है। अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा की बात करता है तो पाकिस्तान की बात करता है, कोई पंजाब की बात करता है तो पाकिस्तान की बात करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम नहीं मानते, तो मैं फैसला साजों को बताना चाहते हैं, मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की अलामत हैं। सूबों को कमजोर करके पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता है। ये जो फार्मूला आप चाहते हो चौथी मंजिल पहले बना दें, बुनियाद बाद में बनाएंगे, नहीं, बुनियाद पहले मजबूत करो, सूबों को मजबूत करो, पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप चाहते हो सूबों में जुल्म करके, ज्यादती करके, आप इनको दबा के, और चाहते हो कि फिर पाकिस्तान भी हमारा है, कोई ठेकेदार ना बने, हमें किसी से हुब्बुल वतनी का, मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम तुमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ठेकेदार ना बने,
ہماری بات کیا ہے؟ ہمارا کپتان کیا کہتا ہے؟ ہر ادارہ اپنا کام کرے، وکیل اپنا کام کرے، جج اپنا کام کرے، پولیس اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کرے، بیوروکریسی اپنا کام کرے، بزنس مین اپنا کام کرے، سب لوگوں کا اپنا اپنا ادارہ ہے، اپنا کام ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ برائے کرم ہماری پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں، وکلا پر ہیں، اس کالے کوٹ پر ہیں۔ برائے کرم اپنی عدلیہ کو آزادی دلا دیجئے۔ ہمیں یقین ہے، یقین محکم ہے، جس دن عدلیہ آزاد ہوگی اس روز ہمارا کپتان انشاءاللہ ضرور آزاد ہو جائے گا۔ اور دیکھیں تو صحیح، آپ نے غداری کا سائفر بنایا، آپ کا منہ کالا ہو گیا۔ آپ نے کرپشن کا الزام لگایا، آپ کا منہ کالا ہو گیا۔ اور تیسرا الزام جو آپ نے لگایا، اس کو لگانے سے پہلے ہی آپ کا منہ کالا ہو گیا کہ اپنی بیوی سے نکاح کیوں کیا۔ اس وقت عمران خان اندر کیوں ہے کہ بھائی بیوی سے نکاح کیوں کیا؟ ان لانتیوں کو شرم آنی چاہیے ایسے کیسز بناتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف اسی لولی لنگڑی عدالتوں سے مل ہی جائے گا۔ کوئی تو آئے گا غیرت مند، وہ دے دے گا انصاف۔ چلے کوئی روکے گا، کوئی دے دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب عنقریب باہر آ جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے کوئی اور جھوٹا مقدمہ بنانا چاہا، کوئی زبردستی اندر رکھنا چاہا، کوئی انہوں نے کارروائی ڈالنی چاہی، تو پھر استفا تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آمد انشاءاللہ بجنگ آمد۔ پھر اڈیالہ چلنا ہوگا، اور نہ وہ باغی رہا، نہ وہ غدار رہا، نہ وہ کرپٹ رہا، وہ معصوم تھا، معصوم ہے، اور اس قوم کی خاطر جیل میں 8 فٹ کی کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہماری ذمہ داری۔ نہ وہ باغی نہ غدار، تیرا یار میرا یار، کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان، نعرہ